اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ کہ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں چند واقعات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوں گے۔ ناظرین اکرام، نوشیرواں ایک عادل بادشاہ تھا جو ایک دن شکار کے لیے نکلا اور شکار کے پیچھے بھاگتے ہوئے وہ اپنے لشکر سے بچھڑ گیا۔ جب اس کو راستہ میں بھاگتے ہوئے پیاس لگی تو اس نے ایک زمین دیکھی اور وہ ایک شخص کے دروازے پر جا ٹھہرا اور اس سے پانی پینے کے لیے طلب کیا۔ یہ آواز سن کر گھر سے ایک لڑکی باہر نکلی۔ جب اس نے نوشیرواں بادشاہ کو دیکھا تو واپس گھر میں گئی اور ایک گنے کا رس نکال کر ایک پیالہ بھر کر بادشاہ کے لیے لے آئی۔ بادشاہ نے پیالے کی جانب دیکھا تو اس پیالے میں مٹی اور تنکا تھا، تو بادشاہ نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے سارا پی لیا۔ پھر کہا، کتنا اچھا پانی تھا اگر اس میں تنکا نہ ہوتا۔ لڑکی نے یہ سن کر کہا، میں نے جان بوجھ کر اس میں تنکا ڈالا تھا۔ بادشاہ نے اس سے کہا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ لڑکی نے جواب دیا، جب میں نے تجھے سخت پیاسا دیکھا تو میں تجھ سے خوفزدہ ہو گئی کہ اگر آپ اس پیالہ کو ایک ہی سانس میں پی گئے تو یہ آپ کو تکلیف دے گا۔ تو نوشیرواں نے لڑکی کی ذہانت اور فطانت پر بہت تعجب کیا۔ پھر بادشاہ نے اس لڑکی سے کہا، تو نے اس پیالے میں کتنے گنے نچوڑے تھے؟ لڑکی نے جواب دیا، میں نے اس میں صرف ایک گنا نچوڑا تھا۔ بادشاہ نے اس پر بھی تعجب کیا۔ جب بادشاہ واپس اپنے مقام پر آیا تو اس نے وہاں کی زمین کا ریکارڈ منگوایا اور اس زمین کا خراج کم دیکھ کر اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اس زمین کا خراج بڑھا دینا چاہیے، یعنی ٹیکس کو بڑھا دینا چاہیے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد بادشاہ تنہا اس زمین کی جانب گیا تو اسی دروازے پر جا کر ٹھہرا اور پینے کے لیے پانی طلب کیا۔ پھر وہی لڑکی باہر نکلی تو اس نے بادشاہ کو پہچان لیا۔ لڑکی بھاگ کر بادشاہ کے لیے پانی لینے گئی لیکن واپسی میں ذرا دیر لگا دی۔ جب وہ پانی لے کر واپس آئی تو بادشاہ نے حیران ہوتے ہوئے اس سے کہا، تو نے اتنی دیر کیوں کر دی؟ لڑکی نے جواب دیا، ایک گنے سے آپ کی ضرورت کا رس نہیں نکلا بلکہ 3 گنے نچوڑنے پڑے۔ بادشاہ نے اس سے کہا، اس کا سبب کیا ہے؟ لڑکی نے کہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے حاکم کی نیت میں فطور آ گیا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ جب کسی قوم کے بادشاہ کی نیت میں فطور آ جاتا ہے تو اس سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں اور ان کی بھلائیاں کم ہو جاتی ہیں۔ یہ سن کر نوشیرواں مسکرایا اور اس کے دل میں خراج یعنی ٹیکس کے اضافے کا جو خیال پیدا ہوا تھا اس کو دور کر دیا۔ پھر بادشاہ نے اس کی ذہانت سے متاثر ہو کر اسی سے نکاح بھی کر لیا اور اسے اپنی ملکہ بنا لیا۔ بالکل اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ بعض بزرگوں میں سے کسی نے کہا کہ میری عادت تھی کہ میں عورتوں سے ملاقات نہیں کرتا تھا، پس میں نے فلاں شہر میں ایک صاحب کرامت ولیہ خاتون کی شہرت سنی، پس میرے دل میں ان کی زیارت کا شوق پیدا ہوا۔ مجھے ان کی کرامت پر اطلاع دی گئی کہ اس کے پاس ایک بکری ہے جو دودھ اور شہد دیتی ہے، پس میں نے اس کے شہر میں پہنچ کر ایک نیا پیالہ لیا اور اس کے پاس جا کر اسے سلام کیا اور کہا، میں تیری کرامت دیکھنا چاہتا ہوں، جو بکری تیرے پاس ہے۔ اس ولیہ خاتون نے خوش آمدید کہتے ہوئے بکری حاضر کر دی۔ میں نے اسے دودھ اور شہد نکال کر نوش کیا۔ جب میں نے یہ دیکھا تو حیران ہو کر پوچھا، یہ بکری تو نے کہاں سے لی؟ اس کا واقعہ بیان فرمانے لگی۔ اس ولیہ نے بیان کیا کہ ہاں، ہمارے پاس ایک بکری تھی جس کا ہمارے بچے دودھ پیتے تھے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ پس عید کا دن آیا تو میرے شوہر نے کہا، کیا اس بکری کی قربانی نہ کر دیں؟ میں نے اس سے عرض کیا، تو ایسا نہ کر، کیونکہ ہم غریب ہیں، اس لیے ہم پر قربانی فرض نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بارے میں رخصت دی ہے، حالانکہ وہ پاک ذات ہماری حاجت کو خوب جانتی ہے۔ میرا خاوند نیک شخص تھا، اس نے میری بات مان لی اور قربانی نہ کی۔ اس دن ہمارے گھر میں ایک مہمان آیا تو میں نے اپنے خاوند سے کہا، اللہ تعالیٰ نے مہمان کی خدمت تواضع کرنے کا حکم دیا ہے، اب اس کے لیے بکری ذبح کر دینی چاہیے۔ بکری کے ذبح کرنے پر بچوں کے رونے کا خطرہ تھا، اس لیے میں نے کہا کہ اس کو گھر سے باہر دیوار کے پیچھے لے جا کر ذبح کر دو تاکہ بچے نہ دیکھ پائیں۔ شوہر دیوار کے پیچھے بکری ذبح کرنے لگے تو میں نے کچھ دیر کے بعد دیکھا کہ ایک بکری دیوار پر کودی اور ہمارے گھر کے اندر آ گئی۔ میں نے خیال کیا کہ شاید بکری قابو سے نکل کر دیوار پر چڑھ گئی ہے۔ میں نے دیوار کے پیچھے دیکھا تو شوہر بکری کی کھال اتار رہا تھا، تو میں نے دوسری بکری کا اسے ذکر کیا۔ اس نے کہا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے اچھی بکری عطا فرمائی ہو۔ حقیقتاً ایسا ہی ہوا کہ وہ بکری دودھ دیتی تھی، لیکن یہ بکری دودھ کے ساتھ شہد بھی دیتی
دیتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مہمان کی مہمان نوازی کا ہمیں یہ صلہ دیا ہے۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل مسامرہ ٹی وی کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔